مسلمان سائنسدان البیرونی اور ابو علی سینا کی سائنسی خدمات بیان کریں۔ ہم مسلمان سائنسدان اور پاکستانی سائنسدان کے بارے میں پہلے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، جابر بن حیان، محمد بن زکریا اور ابو الہیثم۔ آج ہم البیرونی اور ابو علی سینا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہماری اس بک میں 5 مسلمان سائنسدانوں کا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم وہ پاکستانی سائنسدان ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ البیرونی 1973 میں پیدا ہوئے، 1048 میں انہوں نے عیسوی میں وفات پائی۔ البیرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے۔ وہ شروع سے ہی البیرونی کہلاتے تھے۔ آپ وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں قاس کے مقام پر 4 ستمبر 973 میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے خوارزم کے مشہور و معروف ہویت دان، نیچر کو اسٹڈی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی۔ یہ ان کے استاد کا نام ہے، ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی۔ البیرونی ہویت یعنی نیچر، ریاضیات، جغرافیہ اور تاریخ کے موضوعات میں ایک مستند نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے اس کے دور میں، بہت بڑے مسلمانوں کے بادشاہ یہ گزرے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی عظیم تاریخ دان اور اسکالر کی حیثیت سے منسلک رہے ہیں۔ البیرونی نے ہی یہ دریافت کیا تھا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ یہ بھی اسی کی تحقیق ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ برِ صغیر کی سیاحت کے دوران البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے قریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دیدن خان میں جب وہ پہنچا تو ایک قصبے نندنا اسے اس زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے کہ قلعے میں حساب لگا کر بتایا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے۔ جدید اندازہ اس کے مطابق 6353 کلومیٹر ہے، یعنی البیرونی کے اندازے اور زمین کے صحیح نصف قطر میں صرف 15 کلومیٹر کا فرق ہے۔ تو جو آج اس نے صدیوں پہلے جو بات بتائی تھی، آج بھی لوگ اسے تقریباً درست تسلیم کرتے ہیں۔ البیرونی نے علم نجوم، فلکیات ستاروں کا علم ہوتا ہے، نجوم حساب کتاب لگانا ہوتا ہے، ریاضی حساب کتاب کرنا اور جغرافیہ میں گراں قدر اضافے کیے۔ البیرونی پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی، جہاں آج بھی سندھ پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، بعد میں آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ وجود میں آ گئی۔ جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی خیال ہے کہ ایسے ہی حقیقت میں ہوا تھا۔ انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر قریباً 150 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ کافی ان کی تصانیف ہیں۔ البیرونی کی مشہور کتاب کا نام تحریر الماکن ہے۔ البیرونی ابو ریحان البیرونی ایک ماہر مسلمان سائنسدان، ماہر ارضیات، ریاضی اور نجوم کا ماہر تھے، جسے ہندو ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہتے تھے۔
لاسٹ مسلم سائنسٹسٹ ہے جو ہم نے اپنے سلیبس میں پڑھنا ہے، ابو علی سینا، بہت جانا پہچانا نام ہے۔ ابو علی سینا 1980 میں پیدا ہوئے تھے، 1037 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی الحسن ابن عبداللہ ہے۔ وہ یورپ میں ایوسینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا۔ مقالہ رسالے کو کہتے ہیں، جس میں اس نے 760 جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا۔ وہ نہ صرف کیمیا دان بلکہ دعا ساز بھی تھے۔ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں نے دھاتوں کو سونے میں تو تبدیل کر لیا ہے، لیکن سونے کی اصل قیمت سے زیادہ اس پہ خرچہ آتا ہے، اس لیے دھاتوں کو سونے میں بنانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ ابو علی سینا نے قریباً 100 سے زائد کتب تالیف کی ہیں جو فلسفہ، سائنس، فقہ اور ادب کے علاوہ طب پر مشتمل ہیں۔ یہ مختلف شعبہ زندگی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ فلسفہ کے میدان میں ابن سینا کی شاہکار تصنیف کتاب الشفا ہے۔ اس الشفا اس مشہور کتاب میں فزکس، کیمیا اور ریاضی کے علاوہ بیالوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر فزکس، کیمسٹری، ریاضی، بیالوجی اور موسیقی جیسے مضامین کو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ طب کے موضوع پر ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس انسائکلوپیڈیا کی 14 کتابوں کو شامل کیا جائے تو ایک یہ انسائکلوپیڈیا بنتا ہے۔ اس کتاب میں اعضاء کی ساخت کہ انسانی اعضاء کیسے بنتے ہیں اور بناوٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب یورپ کے تمام طبی مدارس میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو آج ہم نے 2 سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، ابو علی سینا اور البرونی۔ ابو علی سینا جو ہیں یہ دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی مسلمان سائنسدان، اسلام کے عظیم مفکر ہیں۔ تھینک یو۔